جنتی برتن چاندی کے ہوں گے اور چاندی کے رنگ اور اس کے حسن کے ساتھ مثل آبگینے کے صاف شفاف ہوں گے کہ ان میں جو چیز پی جائے گی وہ باہر سے نظر آئے گی۔ ایک تو یہ برتن چاندی کے ہوں گے، رنگ چاندی کا ہوگا، حسن چاندی کا ہوگا، مگر وہ آبگینے کی طرح ہوں گے، جیسے شیشے کا برتن ہوتا ہے، اندر جو چیز ہوتی ہے باہر سے نظر آتی ہے، اس طرح کے برتن ہوں گے۔ قدروہا تقدیرا، ساقیوں نے انہیں پورے اندازے پر رکھا ہوگا۔ ساقی یعنی پلانے والے جو خدام ہوں گے، انہوں نے ان چاندی کے برتنوں میں نعمتیں اس طرح رکھی ہوں گی کہ جس کو پیش کر رکھے ہوں گے جیسی اس کی خواہش ہوگی اس کے مطابق ہوگی، یعنی پینے والوں کی رغبت کی مقدار ہوگی۔ پینے والے کو جتنا پینے کا دل ہوگا، نہ ایک قطرہ کم نہ ایک قطرہ زیادہ، اور یہ سلیقہ جنتی خدام کے ساتھ خاص ہے، دنیا کے ساقیوں کو میسر نہیں۔ دنیا میں اگر کوئی خادم ہماری خدمت میں مامور ہو تو اسے بتانا پڑتا ہے کہ مجھے یہ مشروب چاہیے، اتنا بھرو۔ یہاں جنتی خدام کو بتانے کی حاجت نہ ہوگی، دل میں جو خواہش ہوگی وہ جانیں گے اور اس خواہش کے مطابق وہ نعمتوں کو بھریں گے اور پیش کریں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی۔ جام پلائے جائیں گے یعنی شراب طہور کے جام پلائے جائیں گے۔ کانا مزاجها زنجبیلا، جس میں زنجبیل ملا ہوگا۔ زنجبیل کے لفظی معنی ادرک کے ہوتے ہیں۔ زنجبیل یہ ایک عالیشان جنت کا چشمہ ہے، اس کی آمیزش سے شراب کی لذت اور زیادہ ہو جائے گی۔ زنجبیل وہ کیا ہے؟ عینن، جنت میں ایک چشمہ ہے، عینن فیہا، جنت میں ایک چشمہ ہے، تسمى سلسبیلا، جسے سلسبیل کہتے ہیں، اس چشمے کا نام سلسبیل ہے۔ مقربین تو خالص اسی کو پئیں گے، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سلسبیل چشمے ہی سے پئیں گے، اور باقی اہل جنت کی شرابوں میں اس کی آمیزش ہوگی، اسے ملایا جائے گا۔ یہ چشمہ سلسبیل عرش کے نیچے سے جنت عدن ہوتا ہوا تمام جنتوں میں گزرتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، یعنی ان کے خدام، جنتی جو خدام ہوں گے وہ ولدان مخلدون ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے لڑکے ہوں گے، نہ وہ بوڑھے ہوں گے، نہ وہ کبھی مریں گے، نہ ان میں کوئی تغیر آئے گا، نہ خدمت سے وہ تھکیں گے، نہ وہ خدمت سے اکتائیں گے۔ ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، لؤلؤا موتی، منثورا جو بکھرے ہوئے ہیں، یعنی جس طرح صاف شفاف فرش پر گوہرے آبدار غلطہ ہوں، موتی بکھرے ہوئے ہوں، اس طرح اس حسن و صفا کے ساتھ جنتی غلمان، جنتی خدام خدمت میں مشغول ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت دیکھے۔ جب بھی جنتی نظر اٹھائے گا ایک چین دیکھے گا جس کا وصف بیان میں نہیں آ سکتا، جسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ملکن کبیرہ، اور بڑی سلطنت وہ دیکھے گا جس کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی، نہ اس کو زوال، نہ جنتی کو وہاں سے کہیں اور جانا ہوگا، نہ وہ نعمت ان سے چھینی جائیں گی۔
اس سلطنت کی وسعت کا یہ عالم ہوگا کہ ادنا مرتبے کا جنتی اپنی سلطنت میں اپنے ملک میں نظر کرے گا تو 1000 سال کی راہ، ایک گھوڑا 1000 سال تک دوڑتا رہے تو جو فاصلہ طے کرے اس سے بھی زیادہ طویل راہ تک ایسے ہی دیکھے گا جیسے اپنے قریب کی جگہ دیکھتا ہو. یعنی جنت میں جنتی کی نگاہ کیسی وسیع ہو جائے گی کہ 1000 سال کی مسافت کی اپنی سلطنت کو وہ ایسے دیکھے گا گویا کہ اپنے قریب کی چیز کو دیکھتا ہے. اور شوکت، شکوہ اور شان کا یہ عالم ہوگا کہ فرشتے بغیر اجازت کے نہ آئیں گے. اللہ اکبر. یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی رضا ہے، مگر دنیا میں عمل تو اتنا مشکل نہیں ہے. فرائض کی پابندی کرنی ہے، واجبات کی پابندی کرنی ہے، سنت مؤکدہ کی پابندی کرنی ہے، گناہ صغیرہ کبیرہ سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے. اس کے علاوہ جو نوافل مستحبات پر عمل ہو سکے اس پر عمل کرنا ہے. پھر بھی ہم سستی میں ہیں. اللہ ہماری سستیوں کو دور فرمائے، اللہ ہمارے دل کے زنگ کو دور فرمائے. آگے ارشاد فرمایا عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے بدن پر ہیں قریب کے سبز کپڑے اور کنادیس کے. سندس باریک ریشم کو کہتے ہیں اور استبرق موٹے ریشم کو کہتے ہیں. تو ان کے اوپر سبز ریشم کے کپڑے ہوں گے، باریک ریشم، موٹے ریشم، انتہائی خوبصورت، جس کی خوبصورتی کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہمارے لیے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر ایک جنتی کے ہاتھ میں 3 کنگن ہوں گے، ایک چاندی کا، ایک سونے کا اور ایک موتی کا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کے رب نے ستری شراب پلائی، یعنی ان کا رب انہیں ستری شراب پلائے گا. وہ شراب بہت زیادہ نہایت پاک صاف ہوگی، نہ اسے کسی کا ہاتھ لگا، نہ کسی نے چھوا، نہ وہ پینے کے بعد شراب دنیا کی طرح جسم کے اندر سڑ کر پیشاب بنے. آخرت کی جو شراب ہے وہ جسم میں اندر جا کر سڑتی نہیں ہے، بلکہ اس کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ شراب طہور، جنتی شراب جسم کے اندر اتر کر پاکیزہ خوشبو بن کر جسم سے نکلتی ہے. اہل جنت کو کھانے کے بعد شراب پیش کی جائے گی، اس کو پینے سے ان کے پیٹ صاف ہو جائیں گے اور جو انہوں نے کھایا ہے وہ پاکیزہ خوشبو بن کر ان کے جسموں سے نکلے گا، اور جنتیوں کی خواہشیں اور رغبتیں پھر تازہ ہو جائیں گی. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی، یعنی تمہاری اطاعت و فرما برداری کا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی کہ تم سے تمہارا رب راضی ہوا اور اس نے تمہیں ثواب عظیم عطا فرمایا. سورہ دہر کا پہلا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالی نے اس رکوع میں جو جنتی لوگوں کی صفات کا بیان فرمایا اور جنتی جن نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ وہ جنتی نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائے اور جنتی لوگوں کی صفات ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.